السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے میرے ہم سب کے ہر دل عزیز گوہر بٹ. ویلکم ٹو دا شو سر. سر تھینک یو سو مچ سر. اچھا بٹ صاحب، ایک تو بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ، دل دہلا دینے والا. 14 معصوم بچے جو ہے ان کو بچا نہیں پائی پیمز ہاسپٹل کی مینجمنٹ، سیکیورٹی، انتظامیہ. یہ آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ اور فوری طور پہ سیکٹری ہیلتھ کو معطل کیا گیا. ایک تو معطلی آج آپ نے سمجھانی ہے کہ معطلی کیا ہوتی ہے. یعنی کہ بڑے واقعات میں اب میں گنوانا شروع کروں گا، ٹائم ضائع ہوگا. پولیس افسران مختلف معطل ہوتے ہیں اور 6 ماہ بعد اس سے اچھی پوسٹنگ پہ لگے ہوتے ہیں. 6 ماہ زیادہ کہہ رہے 6 ماہ زیادہ سر. تو 6 ہفتے بعد ہی لگے ہوتے. اچھا، امیڈیٹ جو ذمہ داری ہے ہاسپٹل میں وہاں کو چیف ایگزیکٹو ہوگا. جی ہمارے ہاں ایم ایس ہوتا ہے، ڈی ایم ایس ہوتا ہے. ہے جی وہاں پہ ہے جی وہاں پہ ہے جی. اچھا، کوئی نام نہیں لے رہا. اچھا، اس کے بعد وفاقی وزیر جو ہے ہیلتھ وہ بھی موجود ہیں. سب سے پہلے اس واقعے کی آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اب تک؟ دیکھیے میرے پاس کیا رپورٹ ہونی سر، جو آئی ہے رپورٹ اور وہ جیو سمیت مختلف چینلز نے رپورٹ کیا ہے، وہ اپنی ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے ابتدائی، جس کے مطابق یہ ہے کہ جو سلنڈر تھا وہ پھٹا ہے اور وہاں پہ چونکہ آکسیجن ہوتی ہے اور اس آکسیجن نے آگ کو پکڑ لیا ہے. آکسیجن جہاں بھی ہوگی نعیم صاحب وہ آگ لا دے گی پڑ کر، ٹھیک ہے نا. یعنی جب کہیں آگ لگے تو اس کو بجھانے کے لیے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں، آکسیجن ختم کرتے ہیں تاکہ آگ بجھ جائے. جب تک آگ کو آکسیجن ملتی رہے گی وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب وہ آکسیجن وہاں پہ موجود ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بچے جو ہوتے ہیں جس نرسری میں ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سانس جو ہے نا پراپر آتا رہے. اس کی وجہ سے وہاں پر جب آگ لگی ہے تو ان کی اموات اس رپورٹ کے مطابق 2 وجوہات کی بنا پر ہوئی ہیں. ایک تو جھلس کے مرے ہیں، دوسرا وہ سانس بند ہونے سے مرے. ٹھیک ہے، آکسیجن ختم ہو گئی اور سانس بند ہونے سے مرے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ ان کو بچا نہیں سکے. سر یہ غلط بات ہے، آپ نے جملہ غلط بولا. ریفریز کریں یہ کوسچن کو کہ اس سسٹم نے مزید 14 انسانوں کے بچے مار دیے. مزید یہ سسٹم آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا. ہمارے محسن نقوی صاحب وہ درست کہہ رہے تھے، وہ جس انداز میں کہہ رہے تھے وہ اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ہمارا سرکاری سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. محسن نقوی اپنی کی ہوئی درست بات پر قائم کیوں نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی درست بات پہ قائم. انہوں نے کب کہا کہ رپیٹ ہی نہیں کرتے اس کو؟ وہ تو پھر جسے موقع ہے غسل کرن گے نا. پہلے ایک گل نو مکا لئیے. مکاؤ. میں کہہ رہا کہ یہ جڑا ہے نا طریقہ کار کہ جناب وہ بچے جڑے نے وہ ایک حادثہ ہو گیا جی، پرورش جڑی ہے نا برسوں ہوندی ہے سر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. مرشد یہ سارا صرف اس وجہ تو ہویا ہے کیونکہ اتنے کوئی بندہ جی ڈیوٹی سی اس چیز نو دیکھن دی کہ یار ہے سلنڈر ٹھیک ہے، انکوبیٹر ٹھیک ہے، آکسیجن کا سسٹم ٹھیک ہے، انہیں نہیں دیکھا. یہ مجرمانہ غفلت ہے. اس کے اوپر لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان کو سزائیں ہوتی ہیں. سر 14 انسان دے بچے مرے نے. یہ کسی برہمن دے بال مرے ہوندے، یہ شودراں دے بال سن، تہاڈے میرے ورگے ماتڑاں دے نا، انہاں دے بال مرے ہیں. جے کسی برہمن دا بچہ مریا ہوندا، میں دیکھدا ایتھے ایسے ایسے پروگرام ہونے سن، ایسے ایسے وین جڑے نے وہ لوگوں نے کرنے سن کہ جدا حساب کوئی نہیں. وہ ایک پنجابی دی مثال ہے نا کہ ماتڑ دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، چودھری دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ ساری رات نہیں ستا. سر ایتھے او حساب ہویا. ایک تو یہ دوسری آگ ہے اور دوسری جو آپ بات کریں اطلاع ہے، دوسری نہیں ہے. نہیں سر، دوسری نہیں ہے. سر یہ اس طرح کے واقعات سرکاری ہاسپٹلز میں اور نرسریز میں نومولود بچوں کی 2012 میں سروسز ہاسپٹل میں ہوا، پھر گنگا رام میں ہوا، یہ 2024 کے اندر ساہیوال ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہوا، اس کے بعد وہاڑی میں ہوا، پھر جناب یہ لاہور کے اندر یہ ایک ہے اپنا نیورو سائنسز کے حوالے سے بنا ہوا، وہاں پر واقعہ ہوا. سر یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح کے پچھلے 10-12 سال کے اندر 30 سے زیادہ واقعات گنوا سکتا ہوں. وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم صحیح طرح کام نہیں کرتا، اور وہ نہیں کرے گا نعیم صاحب جب تک آپ اس کو 2-3 چیزوں کی گارنٹی نہیں کریں گے جو آئین میں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ جناب اس کے بچے کی ہیلتھ، اس کے ماں باپ کی ہیلتھ ریاست دے گی فری، بہترین ایجوکیشن اس کے بچوں کی فری اور بہترین ریاست دے گی، سیکیورٹی فری اور بہترین ریاست دے گی. ریاست تین کام نہیں کر رہی سر.
یہ جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں، یہ بات ریڈ زون کے اندر بھی کہتا ہوں اور میں اپنے پروگرامز میں بات کرتا ہوں، یار اس کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں نا کہ اے والا ادارہ بنا دیو، وہ والا ادارہ بنا دیو، ہن سی سی ٹی کے ذریعے کنٹرول کر لو، ہن فلانے طرح کے ذریعے کنٹرول کر لو، یہ نہیں چلے گا پائن. یہ سسٹم کولیپس کر گیا اس طرح سے. 2-3 دہائیوں پہلے کی طرح لوگ جو ہے ان کا اگر اسی طرح اعتماد ٹوٹتا رہا اور اسی طرح وہ اپنے نومولود بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہے تو وہ دائی سسٹم جو ہے دوبارہ فعال ہو جائے گا. لوگ ادھر زیادہ ٹرسٹ ہوگا کہ وہ اپنے گھر پہ ہی پروسیس کرو. ابھی بھی آپ کو بتاؤں 90% جو ہے یہ دائی سسٹم ہی چل رہا ہے سر. ابھی بھی یہ مطلب دیکھیے اب جتنی ریشو ہے ہمارے ہاں یہاں پر کیا کہتے ہیں آبادی کے بڑھنے کی، اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ ڈیٹا نکالیں ہاسپٹلز کا، وہ کچھ بھی نہیں اس اعتبار سے ہے جہاں دائیاں کے ذریعے بال پیدا ہو رہے ہیں. اور میرا خیال دائیاں بہتر طریقے نہ کر رہی ہیں کام. آپ کو پتا مڈ وائفز کی پوری ایک جاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے گئے تھے اب اس کو ختم کر دیا گیا. پتہ نہیں کیوں ختم کیے تھے، چنگا بھلا کام سی، وہ بہت ضروری تھا، بڑا اچھا کام تھا، مکاتا گیا سر پڑھ کے. بیسک ہیلتھ یونٹس میں باقاعدہ مڈ وائف جو ہیں وہ بھرتی کی گئی نہیں تھی پورے پنجاب کے اندر. تو یہ سسٹم جو ہے نا سر، یہ تب تک کام نہیں کرے گا نعیم صاحب جس لیے تک اسی زیرو تو شروع نہیں کریں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا میں وچوں پڑھ کے تے پتنگ دے نال کھینچا مار کے تے اپنا گڈا سیدھا کر لاں، اے نہیں کام چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. انکوائری کمیٹی جو بنائی ہے وہ کمیٹی پہ آ گئی سر، پہ گئی، وہ کمیٹی پہ آ گئی، کمیٹی والی نکل جانی، کمیٹی نہیں نکلنی. کبھی کسی کمیٹی کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہو؟ آج تک مجھے بتائیں کبھی کسی کی کمیٹی کی رپورٹ میں. اب یہ جو کمیٹی تھی نا تحقیقاتی جس نے ابتدائی رپورٹ دی، اس نے سارے سرکاری وہاں پہ کرمچاری جتنے تھے نا ہسپتال دے ملازم سارے بچا لے. انہوں نے کہا جی اسی 73 بوڈیاں بچائیاں، اسی 3 بچے بچائے، اسی ہسپتال دے فٹافٹ جڑا کام کیتا. جبکہ جن کے بچے مرے وہ بتا رہے ہیں کہ سر اسی بوئے کھڑکاندے رہ گئے، انہیں بوئے بند کرتے. اچھا، یعنی کہ کم سے کم نقصان میں اس آگ کو بجھا لیا گیا ہے. ہاں وہ یہ کیا ہے 14 جانے کم سے کم نقصان. جی سر اس طرح کی رپورٹ انہوں نے دے دی ہے. اور آپ دیکھیے وہ رپورٹ اس طرح چل جائے گی. وہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑے اچھی انسان ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وسائل کی بھی کمی ہے. ہوں جی اسلام آباد دے کے ہسپتال دی وسائل دی کمی ہے تے کراچی چ بھی انہوں نے وسائل دی کمی لگدی ہے تے بھائن پھر دبئی ٹر جاؤ، پھر تسی ایتھے کر دے گی پے ہو. یعنی جو جہاں پہ غلطی ہے وہ درست نہیں کرنی، آج آ کے رولا پا دینا وسائل کی کمی ہے. گیپ ہے بابوں میں اور وزارت میں. یہ جو وزارت صحت کی بات، وزارت صحت کی بات بھی کرتا ہوں، ادروائز بھی دیکھیے یہ جو بابو ہے نا، یہ جو بیوروکریٹس ہیں سر، اصل میں قوانین کے تحت اگر دیکھیں تو مالک و مختار ہی ہوتے ہیں. یہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں نا، یہ گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ یعنی ایک پالیسی بناتی ہیں، اس پر عمل درآمد جو کرنا نا اصل کام ہے وہ بابو نے کرنا سر. ٹھیک ہے. ہوں بابو جہے کام کرن گے وہ جس طرح کا کرتے پے اس طرح کا ملک چلتا پیا. یعنی آج پاکستان اچھا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو بابوز، اگر آج پاکستان برا ہے تو دس کریڈٹ گوز ٹو بابوز. بس میں دو عرفی تک گل کر رہے ہیں سر. سیکٹری جو ہیلتھ ہوتا ہے یا سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے اس کے سائن سے ٹرانسفر ہوتی ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے محکمے میں، اس کے سائنوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، ٹھیکے جاندے نہیں جاندے، جو بھی اس نے کرنا ہے نا اس کے سائنوں سے ہونا ہے. یا اس کے نیچے کو بیٹھا اسسٹنٹ سیکرٹری ہوگا اس نے کرنے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا سی ایم کے سائن ہوئے ہوں، پرائم منسٹر کے سائن ہوئے ہوں؟ نیور. وہ جدو کرتے نے سائن ایسے گلتے کرتے استعفیٰ دیتا اسمبلی توڑتی، بس ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی اچھا، آپ نے نتیجہ جو ہے نا یہی اخذ کیا ہے کہ کمیٹی پڑی ہے، کمیٹی پڑ گئی ہے. اسی سے جڑی ہوئی بات ہے پمز بڑا ڈسکس ہوا، پہلے شفا بڑا ڈسکس ہوا، مشہور ہو گیا شفا پوری دنیا میں، شفا بھی کوئی ہاسپٹل ہے. اچھا مجھے تو خیر اس کا پتا تھا پہلے. اس کے بعد یہ تھا کہ پمز بڑا ڈسکس ہوا جی، پمز ہو گئی. ڈاکٹر عظما نے آ کے پمز وہ چڑھائی تھی گوڈی. تو اب عمران خان جو ہے پی ٹی آئی کے پاس جواز آ گیا کہ وہ تو محفوظ نہیں ہے کسی واسطے بھی، وہ تو ایم اگ لگی جا رہی. اور اچھا اب آپ نے یہ بات، عمران خان اب پمز جائیں گے نہیں جائیں گے تو انہیں عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو چکی، کب لگے گی نہیں لگے گی، سیم بینچ میں لگ رہی ہے، میری اطلاع ہے کہ اس بینچ میں نہیں لگ رہی. اچھا میں آپ کو ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں. ابھی پیمز کی آپ نے بات کی عمران خان کے حوالے سے، پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے ایک چیز کا سخت نوٹس لیا گیا کہ وہاں پر ایک مشین جس نے دل کا ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس کی سہولت اویلیبل نہیں.
پیمز ہاسپٹل میں عمران خان کے دورے کے بعد یہ بات سامنے آئی. پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا اور انکوائری کمیٹی بٹھائی کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا. میں نے اس دن ولاگ کیا, میں کہا یار جب پرائم منسٹر نے ہسپتال دی مشیناں دا نوٹس لینا تے پھر جڑے اتنے بیٹھے ہے پائے نا انہوں نے کسی ہور پاسے بھیج دیو, وہ پھر اتنے کی کرتے پے. اب اس ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو کون ہے مجھے اس کا نام بھی نہیں معلوم, لیکن بہت تگڑا جو بھی ہے مجھے بھی نہیں پتا. ایم ایس کون ہے مجھے نہیں پتا, یعنی کہ اس کا ذکر نہیں ہے ابھی تک, اس کا مطلب ہے کہ بڑا تگڑا آدمی. اچھا جی, اب یہ جڑے تگڑے نے نا سر, یہ سانو ماڑے نو لے بیٹھے نہیں. اصل گل ہے یعنی وہ مشین والا معاملہ وہیں پہ تھا, ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا. اب آ جاتے عمران خان پیمز ہاسپٹل جائیں گے نہیں جائیں گے, یہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا نا سر اس پہ عمل کرنا پڑے گا, جو مرضی آپ کر لیں. ابھی آپ نہ کریں, قانون کچھ کہہ رہا ہے, عدالت کا حکم کچھ ہے, حکومت کا یہ موقف ہے. حکومت نے کیوں نہیں کیا سر؟ سر میں بتاتا ہوں, شفا کیوں نہیں لے کے دیکھیے میں بتاتا ہوں, حکومت کا اپنا ایک اس کے اوپر موقف ہے جو قانون کے مطابق درست ہے. اچھا, وہ حکومت کا موقف, وہ جو پریزن ایکٹ ہے 1978 کا, اس کے مطابق اس کا رول 197 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سرکاری اسپتال میں جائے. یہ بات درست ہے. نہیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کورٹ نے جب کہہ دیا شفا لے کے جائیں. اب سن لینا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ میٹر ایک کانفلکٹ میں آ گیا نا, ٹھیک ہے. پی ٹی کہتی ہے کہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے, کورٹ کا آرڈر ہے. حکومت کہتی ہے نہیں جی ہم اس کا کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں 3 4 5 جنے ہور چلے گئے عدالتوں کے بیچ. اتنے چونکہ اسلام آباد ایک 3 جنے گئے تو وہی سانو اطلاع ملتی پئی نا, پتہ نہیں کنی عدالت کتنے کتنے کیڑا کیڑا گیا ہونا, کہ ساڈا بھی بھاجی علاج کرا دو. اب وہاں پر چیزیں کنٹیسٹ ہو رہی ہیں. تو قانون جو کہہ رہا ہے جتنا کہ اب تک ہم نے سنا ہے اس کے مطابق تو ایسے ہی, لیکن حتمی فیصلہ جو سپریم کورٹ کرے گی ہونا وہی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اب میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں. عمران خان کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بندے جو انتہائی بے شرم انسان ہے, جھوٹا, بے شرم, گھٹیا, میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جتنا اس بندے نے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا اور پاکستان کو بدنام کیا پوری دنیا میں بیٹھ کے. اس کا نام ہے جی رمیز راجہ. رمیز راجہ؟ جی سر, رمیز راجہ کی ایک ویڈیو آئی ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. ایکس چیئرمین پی سی بی. جی ایکس چیئرمین پی سی بی. آپ کو یاد اوپننگ بیٹسمین ورلڈ کپ آتا نو یاد ہے کس طرح عمران خان ملن لے گیا سی, وہ کس طرح انہیں باقاعدہ جڑا نا لگتا سی مغل دربار دے وچ کوئی جڑا تمیز پیش ہو رہی ہے, انٹری بنائی, ٹھیک ہے نا, اس طرح کر کے. تو وہ جو اور وہ حالانکہ وہ ملکہ جو کوئین تھیں, یہ ان کو کاپی کیا تھا ان کی انٹری کو. جی اچھا, اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے نے کہا جی بیٹھ کے جی اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے عمران خان کو. بندے دے پتر تینوں پتا ہے قید تنہائی ہوندا کی ہے؟ یعنی قید تنہائی تو سر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. انہوں ساڈے اتنے نا لاہور دی زبان دے وچ جڑے لوگ گئے نا اپنا جیلاں جولاں جنرل ضیاء دے دور دے وچ, وہ سن دستے ہیں انہوں کہتے ہیں کسوری چکی بند کرنا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, اس میں ایک اوپر کر کے سوراخ ہوتا ہے جہاں سے ہوا یا روشنی آنی ہے وہی آنی ہے. اندر ایک چھوٹا سا واش روم سا بنا ہوتا ہے, بنی جی ہوندی ہے, وہ دے نال ہی تسی اوتھے ہی واش روم, وہی تہاڈا واش روم ہے, وہ دی سمیل نہیں ہے جو بھی ہے تسی وہ دے نال ہی رہنا ہے. روزانہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم یا 2 ٹائم ایک انج کر شٹر جا چکیا جاندا وچوں انج کر روٹی سٹی جاندی, وہ تسی چک کے جڑی کھالی نال پانی دا کولا انہاں تسی گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ کے لیے کسی کو سزا دینی نا, سزا وہ یہ ہے, تو اس کا ہیومن انٹریکشن ختم کر دی جائے. یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ کم از کم 9 دفعہ دن میں ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے. میں کیسے, میں ابھی آپ کو بتا دوں. جی بتائیں سر. 3 دفعہ وہ کھانا کھاتے ہیں, تینوں بار وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے. اچھا, وہ ان کے پاس آتا ہے مینیو, نہیں وہ بندہ آتا ہے کہ سر کی کھانا ہے, شکتی آندا ہے, شکتی, یس, وہ دسدا کہ یار میں اجے نہیں کھانا ہے, کھانا ہے کالی مرچی بنائی, لال چنا بنائی, میدے دے مسئلے بن جاندے ہیں, تے جناب چھوٹی بوٹی رکھنی, وڈی نہیں رکھنی, جو بھی کرنا ہے خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اس کے مطابق بناتا ہے. 3 دفعہ بتاتے ہیں, 3 دفعہ دینے آتا ہے کھانا بنا کے فریش کھانا. ہاں, یا وہ کھانا کھانے کے لیے عمران خان صاحب کو لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک ڈائننگ ایریا ہے وہاں پہ, تو وہ آپ ہی تے منہ چک کے چلے نہیں جاندے. ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہے. 6 دفعہ ہو گیا سر. یہ اڈیالہ کے اندر بتا رہے ہیں جیل میں؟ جی اڈیالہ جیل کے اندر. نہیں یہ تو لکشمی چوک بھی اس طرح آرڈر ہوتا ہے جی پائن کہ بھائی ادھر آنا, دیسی مرغی بنانی ہے کالی اور ہری مرچ میں, اور کس میں بناتے ہو, مکھن میں, دیسی گھی میں؟ انہیں کہ دونوں ہے سر, تو مکھن میں بنانی ہے. تو سیم آرڈر تو لکشمی چوک میں ہوتا ہے. جی سر, بٹ کڑے چل رہی سر اڈیالہ کے اندر. ہاں جی بالکل. اچھا,
وہ چل رہا ہے سلسلہ ایسے طرح چل رہا ہے. اور ساری گل سپرنٹ نے لکھ کے تھی. سلمان صفدر صاحب عمران خان کے وکیل ہے, وہ فرینڈ آف کورٹ کے طور پر انہیں چکر لگایا وہاں پہ, سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی, اور سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا یہ دونوں رپورٹیں تو سیم ہے, اس کا مطلب ہے خان صاحب کو وہاں پہ پرابلم. انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے, صرف میری ملاقات نہیں ہو رہی, یہ پرابلم کیا. اچھا اس کے بعد 6 دفعہ تو یہ ہو گیا, 3 دن 3 باری. پھر خان صاحب نے دل کیتا کہ میں جوس پینا ہے, تو جہاں جوس انہوں نے کہنا وہ مل جانا ہے, جہاں پھل دل کرنا ہے وہ پھل مل جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. خان صاحب کا دن میں 2 دفعہ بلڈ پریشر اور شوگر چیک ہوتا ہے, ان کا طبی معائنہ ہوتا ہے, صبح بھی ہوتا ہے شام میں بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر آتے ہیں, نرس آندی, گفتگو کرتا ہوئے گا, پوچھتا ہوئے گا کنا بی پی, کنی شوگر, ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہے, کہتے تنہائی کتوں ہو گئی. اگلی گل سنو. اب خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اٹھا کر پھر چوروں, ڈاکوں, قاتلوں, لٹیروں, ٹھگ, رنگ باز جننے بھی گئے نے وہ انہوں نے بند کرتا جائے, پھر انہوں کی قید تنہائی مک جائے گی, باقی مجرموں کے ساتھ بند کر دیے جائے. جیل میں تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا سر, دہشت گرد ہوں گے, قاتل ہوں گے, لٹیرے ہوں گے, مطلب زانی ہون گے, شرابی ہون گے. خان صاحب تو ساڈے وزیرت میں رہنے, ساڈا تو ہینڈسم. پھر ایک چکا مارن کے جناب خان صاحب نو دیکھو قاتلانہ چورانہ بند کرتا, حالانکہ خان صاحب آپ چوری دے کیس اندر, کرپشن کے کیس میں اندر ہے نا. تو یہ اب یہ کیا پھر سین بنے گا. اصل مسئلہ کیا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح حکومت کو نہیں, پاکستان کو بدنام کیا جائے. یہ جو رمیز راجہ ٹائپ لوگ ہیں نا, رولا پایا ہر وقت, سولیٹری کنفائنمنٹ, سولیٹری کنفائنمنٹ. او بھائی تو کدی جیل دے اگوں بھی لنگے, تینوں پتا جیل کی شاید نہ ہے. اب خان صاحب کی ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. اچھا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, اب یہاں سے آپ شروع کر لیں. اصل میں وہ جو ان کا موقف یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی 9-10 ماہ سے, دیکھیں اب وہ ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں جی ڈیلی ڈاکٹر یا نرس آ رہی ہے, بی پی چیک کری. اب وہ تو ہیلتھ کی بات عمران خان کریں گے نا, نرس سے یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ تمہاری شادی ہو گئی, کتنے بچے ہیں, نہیں ایک گل مطلب زندگی کیسی گزر رہی ہے, ٹی وی دیکھا رات کو, شہباز شریف کا آخری سٹیٹمنٹ, یہ نرس سے باتیں نہیں ہو سکتی نا سر. خان صاحب دا نا شادی صرف اپنا ذاتی مسئلہ رہا ہے, وہ خان صاحب کسی دے ویاج کدی انٹرسٹڈ نہیں رہے, اپنے ویاج انٹرسٹڈ نہیں. میری گل سنو صاحب, فیملی سے ملنا تو حق ہے ان کا نا, تو 10 ماہ نہیں ملنے دیا. مرشد یہ اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, اب ہو رہی ہیں نا سر, سپریم کورٹ کا حکم آ گیا, جی آ گیا, ملاقاتیں کروائیں, ہو گئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تے ہون پھر رمیز راجہ نو بکواس کرنے کی لوڑ ہے کہ جھوٹ بولتا پیا, کیوں بول رہا ہے جھوٹ. میں تو اس کے جھوٹ پہ بات کر رہا ہوں, وہ جھوٹ کیلا نہیں بول رہا نا سر, عمران خان کے بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں تو وہ عمران خان کی سابقہ بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہے, عمران خان کا سابقہ سالہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. رمیز راجہ تو پیروکار بھی ہے نا سر جی, پیروکار ہوں گے. دیکھیے میری بات سنیں, ڈاکٹر عظما کی کوئی عمران خان سے ناراضگی ہے, کوئی پھٹا پھٹا چل رہا ہے, کوئی نہیں اطلاع ہے؟ نہیں ڈاکٹر عظما سے ملاقات تو نہیں, تو ٹاک کیا کر دی ڈاکٹر عظما نے باہر آ کے یار. وہ دیکھیے وہ ٹاک جو کی ہے, وہ جو ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے تھے صحت کا, ہیلتھ کا, تو ڈاکٹر عثمان نے تو یہی وجہ کہ نورین نیازی گئی ہیں, دوبارہ وہ گئی نہیں, انہوں نے آ کے کہا جی میرے سامنے جب بلڈ پریشر عمران کا چیک کیا تو 128 تھا. نہیں دیکھیے نا, وہ عظما کی حوالے سے میں بات کروں, دیکھیے وہ کچھ بھی ہیں نا تینوں, مطلب سب سے ان میں چلاک, ہوشیار اور بقول مبشر لقمان کے بہت مطلب تیز ترار خاتون علیمہ خان ہے. وہ کدھر ہے آج کل ویسے؟ وہیں پہ ہیں, وہیں پہ. کہاں پہ؟ وہیں پہ جاتی ہیں, بہنوں کے ساتھ جاتی ہیں. ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے شاید لاسٹ ٹائم ان کی بھی ہوئی, میرا خیال ہے نہیں ہوئی. اچھا چلے, نورین کی بھی ہوگی, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیکن باہر وہ بہنیں تو ہیں نا عمران, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, اور خون ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے. ہاں, وہ بندہ اپنے بھرا نو اس طرح ویکھے کہ گرفتار ہویا ہے, بہ نہیں سک رہا, کھلو نہیں سک رہا, پولیس اگے نہیں آن دے رہی, تے وہ ایک ہاتھ تے پیندا دل نو, اے میں کہاں نہیں پیندا تے غلط گل ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو چیزوں کو مینپولیٹ کر لیتی ہیں. اے جڑی عظما خان دی گفتگو تو پتہ لگا چلی جی ہے, ان کو اینی سینس نہیں, انہیں صاحب ہی کہتا الحمدللہ, شکر الحمدللہ, میرا بھرا بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل ٹھیک بھی ہیں. اچھا وہ بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, لہذا ان کی بات کو ہم زیادہ وزن دیں گے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو نورین نیازی سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, جو اس کو ہوئی ہے پیر کو, منگل کو ملاقات ہوئی ہے نا,
انہوں نے آگے باہر کوئی بات نہیں کی. کوئی بات نہیں کی. یہی بات حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ قانون کے مطابق ملاقات کریں لیکن باہر آ کے آپ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کریں گے ملاقات بند ہو جائے گی. یہ باز نہیں سی آندے. اب عدالت کے حکم باز آئے ہیں نا تو یہی کام پہلے مان لیں. ابھی بھی حکومت کا موقف ہی درست مانا گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی. میں دسا میاں نواز شریف صاحب جیل چ ایسا نے تھے. مریم نواز جس لیے رہا ہو گئی تھی ظاہر ملن جاندی سی یا شہباز شریف صاحب جاتے تھے ملنے کے لیے. اگر جب وہ باہر تھے, جب وہ باہر نہیں تھے خود ہی اندر تھے تو بے ظاہر ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی تھی. ہم بڑا مطلب اسی نا کوڑ لکھ پدن دی وہ جی جیل ہے نا انہوں نے دو راہ لگتے سن. ایک لینوں پار سی تے ایک لین دے نال سی. تسی یقین کرو کہ اسی رپورٹر جڑے نا گرمی سردی برسات جہو جہے موسم ہے دن رات ٹھنڈ اسی نا ایک جنا ادھر کھلو جاتا سی ایک جنا پرلے پاسے کھلو جاتا سی تے اتنے سگنلز دا بھی بڑا پرابلم سی کیونکہ جیل دی وجہ تو سگنلز دا ایشو بنتا ہے. لہٰذا اسی نا دور جا کے میسج کر کے پوچھ رہے تھا وہ یار وہ ادھر ادھر نہیں گڈی نکل گئی کسی نہ کسی پاس جدھر گڈی نکلتی سی رپورٹر اتنے روک لیندے سن. بڑا زور لگتا سی کہ بی بی بات کرے. وہ آگے سے پہ کہتے آپ چلا تو سکتے نہیں بات کیا کرنی یہی کہہ کے نا چلے جاندے سن. ٹھیک ہے. وہ جان کے بات نہیں کرتے تھے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بات کریں گے تو ملاقات بند ہو جائے گی. 165 جو ہے پریزن رول کا وہ یہ کہتا ہے کہ پھر ملاقات بند ہو جائے گی سختی ہو جائے گی مجرم کے اوپر. تو لہٰذا یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے سر. اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان احتیاطوں کا اور احتیاطی جو تدابیر شروع کی ہیں بہنوں نے خاص طور پہ اس کا عمران خان کو اس ریلیف سے زیادہ بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ ان کا چیک اپ ہو رہا ہے ان کی صحت کی اور خبر آنا شروع ہو گئی ہے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ یہاں تک ریلیف رہے گا یا یہ وہاں سے شوکت خانم سے بنی گالا اور بنی گالا سے باہر نہیں میں باہر اگے بھی جاندے ہیں باہر تک جاندے ہیں نہیں میں باہر تک نہیں جاندا. میں وہاں تک کوئی ریلیف مل سکتا ہے ریلیف ہوندا پیا ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے کی کہندے نے خواب ہی بننے نا آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جان و دل کے کہ کچھ ایسے کہ جان و دل تعمر پھر کو نہ کوئی تعمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں. آنکھوں کے خواب ہونٹوں کے خواب رخسار کے خواب اگے پھر بہت لمبی ہے تو انہیں چھڑ دینے. کیا بات ہے. اچھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خواب بننے آپ بننے کی بات کر رہے تھے میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ خواب بیچتے ہیں یہ بات کر کے. ہاں جی تو وہ ڈالر کما رہے ہیں نا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتو جناب نکلے گا جڑا نا عمران خان دی پیشی ہوئے گی فٹافٹ تاریخ لگے گی پیشی ہوئے گی اس تو بعد خان صاحب نے بلایا جائے گا کٹہرے سنیا جائے گا خان صاحب وہ تقریر کریں گے ساری دنیا لائیو دیکھے گی. جس طرح وہ گڈ ٹو سی والی عدلیہ تھی نا وہ ہائے رافیہ والی ہیں جسٹس عمر عطا بندیال والی وہ والی لوگوں کو خواب بھیجتے ہیں یوتھیاں نو. سر جی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. عمران خان صاحب کے مقدمات کی تفصیل طلب کی گئی ہے عدالت کی جانب سے. عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ کافی سارے ہیں. بہت سارے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن بہت سارے مقدمات میں ضمانتیں نہیں ہیں اور 9 میں کے کیسز میں ضمانتیں زیادہ تر میں نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب 184(3) آرٹیکل آئین کے اندر موجود نہیں جس کے تحت از خود نوٹس لے کے سارے کام کیتے جا سکتے سن. اب وہ والی سہولت موجود نہیں. دوسری بات ہو. تیسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں تھے ہیں اور رہیں گے. اب چوتھی بات کر لیتے. چوتھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب NRO چاہتے ہیں چاہ رہے ہیں نا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ یہ دیکھیے آصف زرداری صاحب نے کہا تھا اور میں آپ سے گزارش کروں زرداری صاحب تو بہتا جیل دے معاملات تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. سب سے زیادہ جیل انہوں نے کاٹی 14 سال سوری. ٹھیک ہے. اب وہ جو جیل کاٹی انہوں نے کہا کہ جیل 2 سال بعد پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے. 2 سال بعد تو جیل پوچھنا شروع کرتی ہے. تو خان صاحب کو تیسرا سال چڑھیا نہیں گا. ٹھیک ہے. خان صاحب نے کیا میرا تو میٹر کو گیا میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ہوں جیل تنگ پی گئے نے کہ مینو کڈو کسی طریقے نا میں کتنے پھس گیا آ گیا میں ہاتھ سے مزاق کی گل شروع ہوئی سی تسی سیریس ہی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب اس وقت جیل میں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں اور اسی لیے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ انگزائٹی پلس معاملہ چلا گیا.
ہائیسٹ لیول پہ چلے گی انگزائٹی کا یہ ہو گئے ہیں, اور ان کو جو ہے نا بہت ضروری ان کا ہیومن انٹریکشن, اسی لیے اب ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. تو میں بتانا یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی مجھے رہائی کا فی الحال کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. البتہ اجمل رحیم ایک بڑے مشہور اسٹرالوجر ہے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے, اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پیر صاحب نے یہ بات کی ہے, اجمل رحیم صاحب اسٹرالوجر ہے, انہوں نے اپنے سامنے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان عمران خان جو ہیں ان کو کچھ ریلیف ملیں گے اور وہ جیل سے باہر آتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اجمل رحیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف جیل سے باہر نہیں آئیں گے, پاکستان سے بھی باہر جائیں گے, اور لنڈن کے اندر وہ پھر باقی ماندہ زندگی گوشہ نشینی کی گزاریں گے. اب یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ موجودہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن باتیں انہوں نے بال یہی کی. اچھا, اسی سے جڑی ہوئی بات شارٹلی اگر آپ بتا دیں کہ انتظامی یونٹس جو ہیں وہ بنانے اور بنوانے کے جو خواہش مند ہیں, شیروانیاں استری کر کے گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں, پیچھے نکلتے ہیں, اس میں کوئی 2-3 میڈیا آنر بھی ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں. تو اگر بن جاتے ہیں تو شکریہ اڈیالہ کہیں گے یہ؟ نہیں سر, یہ اب تو پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی ترمیم میں حصہ نہیں لیں گے. یہ باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے, پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے. لہٰذا اب وہ جو ایک آئینی طریقہ کار اختیار کرنے کی بات کی جا رہی تھی وہ تو فی الحال ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے. اور جہاں یہ کہ صوبے بنانے کا معاملہ, صوبے بنانے کے لیے میرا خیال ہے یہ کالا باغ ڈیم بڑھانا لو بہت اوکھا کام ہے گاجے. اور پھر بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے تو ٹھیک ہے کوڑا دا میدان, چلو بنا لو. میاں نواز شریف 4 سال بعد پاکستان کی فلائٹ بک ہو گئی, لسٹیں بن گئی کون کون جائے گا. پورے پاکستان کے اخباروں کے لیڈ, چوتھی دفعہ وزیر اعظم, لینڈ کے مینار پاکستان, کبوتروں نے سلامی دی, جذباتی مناظر, اور چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے مینار پاکستان سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں, میاں نواز شریف پھٹے پہ بھی نہیں آتے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے, سادہ اکثریت حاصل کر لی, شاہ غلام قادر نے مٹھائیاں بھی تقسیم کر دی. جلدی کر گیا. میرے کئی جاننے والے ہیں لنڈن بھی, یہاں بھی, اور ان کے مجھے فون آ گئے. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے شہر کا حال, آپ کے ملک کا حال, وہ کہتے نہیں تن نہیں پتا, سی دسنے تن وزیر اعظم شاہ غلام قادر آ رہا ہے, اچانک میاں نواز شریف افتخار گیلانی کو نامزد کر دیتے ہیں. ایک ہی ٹویسٹ ہے. میں دسنا تمہیں, ملک احمد خان صاحب جڑے نے سپیکر پنجاب اسمبلی 2002 ਚ ایم پی اے بنے پہلی باری, اور نوٹیفیکیشن ہو گیا, گزٹ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یہ لوگ حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, وزارتوں کے حلف کابینہ میں یہ لوگ, اس میں ملک احمد خان کا نام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ملک احمد خان بڑا خوش. 2002 ਚ ملک احمد خان کی کتنی عمر ہوگی, 30 سال ہوئی, 32 سال ہوئی. ٹھیک ہے, وہ 30-32 سال کے منڈے نو پتا لگے میں ایم پی اے پہلی باری بن گیا, پہلی باری لڑیا, پہلی باری بن گیا. اس تو بعد جناب میں وزیر ہی بننے لگا, تو انہیں کو 2-2.5 لاکھ روپے کا پینٹ کوٹ ٹائی شائی بوٹ شوٹ خرید لے. ٹھیک ہے, اور فٹ فٹ ہو کے نا انہیں کہا لو جی سویرے ہوں پھر حلف ہی ہوئے گا. تو پھر جناب تجربہ ہوتا ہے. ان کے والد صاحب نے کہا کہ یار میں نے کو دال کالا لگ رہا ہے, تینوں دوبارہ فون کوئی نہیں آیا. ملک احمد کے والد نے؟ جی, ملک احمد صاحب کے والد صاحب. ظاہر وہ سیزنڈ پولیٹیشین تھے, ان کو پتا تھا چیزیں کیسے چلتی ہیں. اینی ہاؤ سر ہوا یہ کہ پورا پرویز کا دور لنگ گیا, ملک احمد خان وزیر نہیں بنیا. ٹھیک ہے, جو مخالف سن انہیں جا کے کوئی ہور کانڈی پاتی. ٹھیک ہے, تے وہ ایدی چڑی پتنگ جڑی ہے انہوں نے شرلے نہ وڈ کے تے اپنا کوپا اڑا لیا, اور وہ چلتا رہا پھر. ٹھیک ہے, ملک صاحب وزیر نہیں بن سکے. سیاست سر ایک بندہ نہیں ایکچولی کر رہا ہوتا. یہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا, اس کا خوبصورتی کہہ لیں, اس کی بدصورتی کہہ لیں, یہ ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. کچھ ان دیکھے بھی ہوتے ہیں, ان سنے بھی ہوتے ہیں, آپ ان کو جانتے نہیں ہوتے, وہ تہاڈی جڑاں وڑ گئے ہوندے نے اپنے کسی مفاد کی خاطر. تو یہ طاقت جو ہوتی ہے نا سر, اس کی اپنی ولاسٹی ہے. اب شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں انہوں نے کسی نے داستا, انہیں
ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਰਿਸਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ है ना वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है। अब ये जो सारा मामला बना ना, मेरी अपनी इतला ये है, मेरा अपना ख्याल ये है, देखिए ये तो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल फैसला है। जब चल रही थी ना मुहिम सर, ये जो है कश्मीर वाली, वहाँ पे इंतहाबी मुहिम चल रही थी, मरीम नवाज और जो हैं मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने वहाँ पे जाके बड़ा, आप जानते हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त वो किया था, जलसे जुलसे किए, बड़े 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 जलसे मियाँ साहब ने किए थे। और मरीम नवाज को लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वेलकम किया वहाँ पे। वो ज़ाहिर है पंजाब में जो उनका काम है उसकी वजह से लोगों ने उसको वहाँ पे वेलकम किया। उस सारे सीन में मेरी इतला ये है कि इफ्तिखार गिलानी साहब जो है ना, वो उनकी कारकर्दगी जो पॉलिटिकल वो कर रहे थे जलसों के हवाले से, अदरवाइज जो काम कर रहे थे जो मुस्लिम नून को, अदरवाइज वो बंदा नजर आता ना काम करदा, रुझ के बंदा काम कर रहा होंगे, उस पे मरीम नवाज समझती हैं कि एक तो जवान आदमी होना चाहिए, नौजवान क़यादत आगे आनी चाहिए, बुजुर्गों को अब थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। आप देख ले पंजाब की कबीना में भी ज्यादातर नौजवान ही हैं, अपने एज ग्रुप से के लोग लिए या अपने से थोड़े छोटे उम्र के लोग ले लिए, लेकिन सारे इसी में हैं। एक दो लोग जो हैं वो तबरकन जो है रखे ने उन्होंने कबीना दे विच, ठीक है, एक राणा साहब ते एक भट्ट साहब, तो बाकी अदरवाइज जड़ा ना वो सारी कबीना उसी तरह ही जवाना दे बनी। तो मुझे ये इतला है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ का यही फैसला था कि इनको इफ्तिखार गिलानी साहब को लाया जाए। जो शाह गुलाम कादर साहब है ना, उनको पता नहीं किसने कहा है, वो नाम बताएंगे जी मुझे नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, किसी ने कहा, किसी ने भी नहीं उन्हें कहा। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, हाँ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, तो फिर वो काम हो गया, फिर काम लग गया ना भाई, ठीक है। सो सियासत के अंदर जो है ना सर, ये बड़ा एक इसका एक अलमिया भी है। नौजवान क़यादत वाला फैसला हाँ। जो है ना वो बड़ा दिल को लगने वाली बात है असल बात ये है कि मरीम मैं नवाज ने ये सच्ची सोचा, बात है, नवाज इसका शरीफ ने, कायल हूं, तो नौजवान क़यादत आगे इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो है ऊपर भी वफाक में भी हाँ। हमजा को आना चाहिए, अब बाकी जो है बुजुर्ग क़यादत को रेस्ट करनी चाहिए। देखिए नौजवानी ਦੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਤਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमजा जो है मरियम से मेरे ख्याल को 5-10 साल छोटे ही होंगे, ठीक है, तो उनकी बारी फिर लगता है कि आएगी। लेकिन देखिए ਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ पे ਦੱਸ लेकिन तुसी ये समझाया है कौम ਨੂੰ कि मिठाई खान लगे थोड़ा एहतियात इंतजार करो, इंतजार करो। करो, एहतियात करो, और फौरी तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵਰਨਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਨਿਓਰ कितने साल गुजर गए और अब जाके मलक अहमद खान साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असेंबली बने, और बड़े अच्छे स्पीकर एज स्पीकर, वो कोई शुबे की बात नहीं, इतना पढ़ा लिखा, जैसे हाउस चलाया उन्होंने। हाँ इतना समझदार स्पीकर मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये गुफ्तु अपोजिशन वाले उनके बारे में करते हैं, हाँ अपोजिशन वाले सारे कहते हैं, हुकूमती पार्टी नहीं करते, नहीं अपोजिशन करती है गुफ्तु। हुकूमती पार्टी तांगे हो तो, हाँ, क्योंकि वो कहते हैं सबको बोलने का हक है, तो ये मामला है। अच्छा जी, वो 12 रबीउल अव्वल थी, जी जी तो हम लोग तो लाहौरिये निकलते हैं, हमें तो पता ना कि अंदरून शहर इस वक्त की रौनका होनगी, या माल किस तरह सजिया होएगा। वो माल रोड से निकले हैं, हाँ। एवं जरा देखना से बत्तियां, वो माल रोड जो है चेयरिंग क्रॉस से पूरा बंद, और मैं समझा कोई मिलाद हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, रबीउल अव्वल के हवाले नाल हो रही है, लेकिन वो जमात इस्लामी का धरना सी, दफा 144 इन्ने दिन तो धरना चल रहा, माल पूरा बंद है। सर वो दफा 44 ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ है, और ये ऑर्डर अभी तक मौजूद है, ये ऑर्डर इन फील्ड है, हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है कि माल रोड के ऊपर कोई धरना कोई मुजाहरा नहीं होगा, ठीक है। ये मुजाहरा ये धरना कोई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਆ ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। जमात इस्लामी बैठी सर, अब जमात इस्लामी जो है ना सर वो कहती जी हम तो लोगों के हकूक के लिए हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा करता बढ़ के, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ 600 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि जिन्ना सफ़र होना है वो उत्ते रश की वजह तो नहीं हो रहा, अब उनको कोई उठाने वाला नहीं है। मरियम नवाज वैसे पंजाब में नहीं है, वो गई हुई हैं उधर अपना चाइना गई हुई हैं। अब मामला ये है कि जब वो चाइना जाती हैं तो पीछे सुबह सारा दफ्तर बंद हो जाता है, सारे पासे ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ,
ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, तो फिर ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਨੈਸੁਲ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੋਰ, सिस्टम यानी कि नहीं है, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगर है तो collapse कर गया। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ये सिस्टम याद रखिएगा, जब तक आइन के ऐन मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी। हमने सारे सिस्टम आजमा के देख लिए नईम साहब, असी 1 यूनिट बना के वेख लिया, असी छोटे सूबे बनाने की गल करके वेख ली, असी सदारती निज़ाम लैन दा, असी मार्शल ला के वेख लिया, असी एमरजेंसी ला के वेख ली, असी छोटी मोटी जमहूरीत चला के वेख ली, कम टुरदा नहीं पिया यार। जो आइन च लिखिया एक बारी वो भी करके वेख लो, शायद कम टुर जाए। और आइन च की लिखिया, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, रियासत की जिम्मेदारी है, उसे पूरी करनी चाहिए। अच्छा, मेरी नजर में तो जमात इस्लामी बड़ी अच्छी काविश कर रही है महंगाई नाल जाके बैठो फिर उसे भाई महंगाई के नहीं, मैं ज़हनी तौर पे नहीं अमली तौर पे जाओ ना, गल तो सुनो, मैं काम भी करना है। नहीं अच्छा बात सुनो, मतलब वेले ने अच्छा नहीं, मैं ये आपसे कह रहा था कि कितना अच्छा हो कि जमात इस्लामी जो है ना, उनको भी एक्सेस हो ईवानों में, वो भी पार्लिमानी सियासत करें, तो वोट लेके उनकी सीट्स हों, उनको सर वोट लेके आइए, क्यों नहीं उनको आने दे रही है? नहीं आन देने वाली केड़ी गल है, लोग पसंद ही नहीं करते। मुक्तदरा उनको क्यों इतना डिसलाइक? नहीं मुक्तदरा की बात नहीं, लोग पसंद नहीं करते यार। ऐसे कैसे? तो इतने लोग आते हैं वहां पे सर, वो तो मेला ला दो ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, कोई मसला नहीं। मजमा इकट्ठा करना कोई बात नहीं मेरे भाई, मामला यह है कि लोग आपको वोट करते कि नहीं करते, और फिर अगली बात यह है कि लोग वोट करते हैं तो आप उनके मसाइल का हल करते कि नहीं करते, ये पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। ए मजमा लाना तो कोई काम नहीं, तो वो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर लाई बरार जिहड़ा वो सर जमाते इस्लामी ਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ 5-5000 ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ वोट नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक गल तो ये है, मजमा इकट्ठा करना कोई बात नहीं। अच्छा सर, आखिर में मैंने एक दिन खबर देने की कोशिश की थी, तो कुछ दोस्तों ने एकदम से मुझे वो कर दिया कि यार है कि बकवास खबर है कि मोहसिन नकवी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसी बात, जनूबी पंजाब से कोई कोई ऐसी बात कोई ऐसी बात नहीं है। जनूबी पंजाब में मैं आपको बताता हूँ, जनूबी पंजाब में बहावलपुर के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चन्नड़ साहब की डेथ हुई है और उस सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार होंगे, पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी। उसके बाद शायद एक मुजफ्फरगढ़ में एक सीट है, वो दस्ती क्या नाम उस बंदे का, बड़ा बड़ा फराडिया, जमशेद दस्ती, उन्हें BA पहले कर लिया था, मैट्रिक बाद चुकी था सर। वो जो जमशेद दस्ती साहब हैं, उनकी सीट के ऊपर अगर इलेक्शन होगा तो वहाँ पीपल्स पार्टी रनर अप थी, पीपल्स पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जी गल्लां सन ना इन्हां दी हुकूमत गई और बस गए, वो सर वो गल्लां इलेक्शन तक सन विच सारा एक कमिट हो गया काम दोबारा। शुक्रिया भट्ट साहब, सर मेहरबानी जनाब। सिस्टम जो है वो जिस भी हाल में है कायम है, ये कहना है भट्ट साहब का। और उसके साथ ही साथ जो है वो पिम्स साने के जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, मगर कमेटी जो है इंक्वायरी कमेटी कम और कमेटी पढ़ना ज़्यादा दिखाई देती है। और उसके साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं उन्हें रिलीफ जो है अक्टूबर तक मज़ीद रिलीफ मिल सकता है, मगर इस रिलीफ का मतलब उनकी रिहाई या इक़्तिदार नहीं समझा जा सकता। गौहर भट्ट और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।